میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جو تم کو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ رسول کی مانی جا رہی ہے، نہ قرآن کی مانی جا رہی ہے، نہ حدیث کی مانی جا رہی ہے۔ مسلمان تو سب ہے، مسلمان تو سب ہے۔ مسلمان کے معنی ہے کیا؟ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ آج مسلمان جھکتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ کھانا پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں، امام اگر سلام نہ پھیرے تو 5 پہ سلام پھیریں گے کہ 6 پہ پھیریں گے کہ 3 پہ پھیر دیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ امام جب سلام پھیرتا ہے تب ہم کو پتہ چلتا ہے جی ہم نماز میں تھے۔ امام جب سلام پھیرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نماز میں تھے، لگتا ہے ہماری نمازوں کا عالم ہے۔ بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے ماننے والے تو ہیں، لیکن نبی کی کون سی چیز ہمارے اندر ہے؟ صحابہ کی کون سی چیز ہمارے اندر آپ بتا دیں؟ نہ لباس ہے، نہ چہرہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع، نہ تلاوت، نہ صدقات ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس اسے کہتے ہیں نا کہ باپ کی کمائی پہ بیٹا ناز کر رہا ہے، باپ کی کمائی پہ بیٹا اس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ باپ نے بڑا سنگھرش کیا، بڑی محنت ہے، بڑی جانفشانی، بڑی مشقت اٹھائی اور کروڑوں کی پراپرٹی بنائی اور بیٹا اس پہ عیش کر رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام لانے میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان سے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خباب، جب تم مسلمان ہوئے تھے ابتدائی اسلام میں، اسلام کمزور تھا، جب اسلام لائے تھے تمہیں جو تکلیفیں دی جاتی تھی، تو کچھ واقعات بتاؤ۔ تو خباب نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کچھ واقعات نہیں، صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں، عبرت کے لیے کافی۔ فرمایا کہ آگ کے انگارے بنائے جاتے تھے۔ کیا؟ آگ کے انگارے، ایک دو کوئلہ نہیں، پورا پورا انگارہ ایسے بنا رہتا۔ فرماتے ہیں خباب کی مجھ کو اسی انگارے پہ رکھ کر کے کھینچا جاتا ہے۔ انگارہ کیسے بجھتا تھا؟ ان کے جسموں میں جو چھالے پڑتے تھے، جو زخم ہوتے تھے، اس میں نکلنے والے خون اور پانی سے وہ آگ سن لیا، بات ختم ہے۔ لیکن ایک بار ہم تصور یہ کریں کہ آج اگر وہ زمانہ ہوتا کہ ہمیں اسلام میں آنے کے لیے کہا جاتا اور اسلام میں آتے اور آگ کا انگارہ ہوتا اور اس پہ سے ہمیں کھینچا جاتا، پھر ایک بار جب ہم سونے جائیں اپنے بستر پر لیٹے تو ہم آنکھ بند کر کے ایک بار سوچیں کہ ہم اسلام میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور یہ سزا کل صبح ہمیں ہونی ہے۔ رات بھر نیند نہیں آئی، ایک بار تصور کر کے دیکھ، رات بھر نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلتے رہ جائیں گے، لیکن بس سن لیا ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ خود اپنے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ نے کتنی مشقت سے دین ہم تک پہنچا۔ ہم ہوتے تو آگ دیکھ کے کہہ دیں گے بھیا ہم مسلمان نہیں، اب ہمیں مت مارو، اب ہمیں تکلیف مت کرو۔ حضرت آسیہ کی کھال کو چھیلا گیا ان کے سامنے، اور حضرت ابراہیم کو دنیا کی آگ میں پھینکا گیا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پرکھوں کے، آباء و اجداد کے، جنہوں نے ہم تک اسلام اور ایمان کو پہنچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیا، اپنا مال لٹا دیا۔ ایک جانے نہیں، ہزاروں ہزار صحابہ کی گردنیں کٹی ہیں اسلام یہاں تک پہنچانے، اور ہم ہیں کہ ٹھاٹ سے سو رہے ہیں۔ نبی نے جو لباس دیا تھا وہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا ہے، ہم تو یہود و نصارہ کا لباس پہنیں گے، نبی کا لباس ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، اور نبی کو کوئی اگر کچھ کہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کا لباس ہم کو اچھا
نہیں لگتا ہے، نبی کی داڑھی ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے، نبی کا چہرہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، بس نام کے ہم نبی کے ماننے والے، کام کے نبی کے ماننے والے نہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تیر مارا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، کون سی ایسی سزا تھی جو آپ کو نہیں دی گئی؟ دنیا میں سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائے گی، ایذائیں پہنچائے گی، کس لیے بھائی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، میری امت میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، بس اسی لیے آپ نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن آج نبی کی امت کا ماننے والا نبی کا درود بھیجنا گوانا نہیں کرتا۔ ہم کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے نبی پر ہمیں معلوم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پکے مسلمان بن جاؤ نا، آدھے تو مسلمان ہو، آدھے یہودی ہو، اسی میں سے کچھ نصرانی بھی ہو، اور اسی میں سے کچھ مجوسیت بھی ہمیں ہمارے اوپر نظر آتی نہیں۔ پکے مسلمان کیا ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہ آدھے مسلمان ہو جاؤ، آدھے یہودی ہو جاؤ، اس میں سے 1% نصرانی ہو جاؤ، جو بچا اس میں سے مجوسی ہو جاؤ۔ آج ہمارے شکل پر ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں ہمارے اندر مجوسیت کی ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن چہرہ ہمارا نصرانیوں جیسا ہے۔ اللہ کے رسول نے مونچھ فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ، تو ہم کیا کریں گے؟ نبی کی نہیں مانیں گے، نبی کی خلافت کریں گے، مونچھ بڑھائیں گے، داڑھی کٹائیں گے۔ ارے ہے کہ نہیں بھائی ایسا؟ یہود و نصارہ نے ہم کو ایسا کیپچر کیا، ایسا گھمایا کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ ہم نے اپنا جو چہرہ بنایا وہ نبی کے خلاف ہے۔ نبی سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اب تک تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ ہمارا لباس نبی کی دشمنی میں، بھائی نہیں، اب تک تو نہیں سمجھ پائے کہ جو ہمارا چہرہ ہے نبی کی دشمنی میں، لیکن آج ہم جان گئے کہ ہمارا چہرہ نبی کے دشمنوں جیسا، جو نبی کے خلاف چلنے والے، جو نبی کی جڑیں کاٹنے والے۔ آپ نے شام کے حالات دیکھے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے لوگ سنتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا جہنم جیسا عذاب ان لوگوں نے مسلمانوں میں برپا کیا ہے، پوچھئے نہیں۔ 4 دن پہ 40 آدمی میں ایک ٹماٹر دیا جاتا تھا کھانے کے لیے، آپ سوچو 40 آدمی میں ایک ٹماٹر دیا جاتا تھا کہ اسی میں سے کھا لیں، وہ بھی کتنے دن؟ 4 5 دن۔ وہاں کے مسلمان قیدی اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری وہی حالت ہو جائے؟ ارے بولو بھائی، چھوٹے بچے دیکھیں کتنا جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور ہم ہے کہ ہمارے زبان سے آواز بھی نہیں نکل رہی کہ نہیں ہم وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیاں بدلیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ زندگی ایک دن ختم ہو کر کے رہے گی، اگر زندگی ختم نہ ہوتی تو آج قارون بھی ہوتا، آج فرعون بھی ہوتا، آج شداد بھی ہوتا، آج نمرود بھی ہوتا، آج سکندر ذوالقرنین بھی ہوتا، آج سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے، جن کی حکومت مشرق و مغرب پر تھی، لیکن آج دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا آج اپنے پچھلے والوں پر ماتم کر رہی ہے۔ کل جو تاج محلوں میں رہتے تھے آج اپنی قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، کل اپنی قبروں میں مٹی ہو چکے ہوں گے۔ آج سے 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، ایک دوسری قوم یہاں پہ بیٹھی ہوئی، لیکن موت کا ہم نے کچھ انتظام نہیں کیا، اپنے قبر کا کچھ ہم نے انتظام نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے، داڑھی ایک مشت سے اگر کم ہوتی ہے تو آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی ہوں تب بھی آپ کا رجسٹر گناہوں سے چلتا رہتا ہے۔ جی گناہ کیا ہے؟ آپ کعبہ کے اندر بھی چلے جائیں، وہاں تو آدمی گناہوں کو دھلنے کے لیے جاتا ہے نا بھائی۔ ارے بھائی، آپ بہت بڑے کنویں میں کود جائیں، آپ دریا میں کود جائیں، لیکن 50 گرام پاخانہ آپ لپیٹ کر کے اپنی پیٹھ میں باندھ لیں تو پاخانہ دھلنے سے پاخانہ پاک ہو جائے گا۔ ارے بولو بھائی، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی عبادت خانے میں چلے جائیں، عبادت تو آپ کریں گے لیکن آپ کا گناہ بند نہیں ہوگا۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟
10 سال سے 14 سال 15 سال سے داڑیاں بنوانا شروع کر دیتے، مرتے دم تک کفن میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی داڑیاں کٹتی ہی رہتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک تو یہ کہ نیکیوں کا دروازہ کھول دینا کہ ہمارے نام عمل میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہم نے ایک پائپ لگوا دیا، اس کی نیکیاں چلتی رہیں گی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کوئی مسجد بنا دی، وہ مسجد قیامت تک باقی رہے گی، اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ لیکن داڑھی کا کٹانا ایک ایسا گناہ ہے کہ ہم نے اس کو جاری کر دیا، جب تک ہم دنیا میں رہے تب تک اس داڑھی کے کاٹنے کا عذاب ہمارے نام میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ میرے مسلمانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت، ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی جو دے وہ تم لو، یہود جو دے وہ تمہارا لینے کا حق نہیں، نصارہ جو تم کو دے وہ تم ہمارا لینے کا حق نہیں ہے۔ نبی کے ترازو میں ہمیں ساری چیزوں کو تولنا چاہیے۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ داڑھی چہرے پہ نہیں ہے۔ 1000 مسلمان میں 5-10 آدمی مل جائیں گے جن کے چہرے پر داڑھی ہو نہیں۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ کانوں میں بالیاں پہننے لگا ہے، اس کو عورت بننے کا شوق ہو گیا۔ واہ، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آپ بتاؤ، ایک بار بتاؤ بھائی، بالیاں پہننے سے مسلمان خوبصورت ہو جاتا ہے؟ بولو بھیا، خوبصورت نہیں ہوتا، بس پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے۔ پہن لیا کان میں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کو دیکھ رہی جی تم بہت خوبصورت لگنے لگے ہو، پہلے بس شکل تھے اب تم ہواؤں میں اڑو گے، ایسا ہے کیا؟ اور ہاتھ میں کڑا پہننے سے کیا ایسا ہے کہ وہ جہاز سے زیادہ تیز چلے گا کہ زمین کے بجائے وہ سونے پہ چلنے لگے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی خوبصورتی نہیں۔ لیکن یہود نے ہم کو ایسا بیوقوف بنا دیا ہے، وہ ڈال لیا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی مخالفت کرے، اور مسلمان سمجھتا ہی نہیں کہ ہم نبی کی مخالفت کریں۔ دے دیا خرچ چلا، یہاں دے دیا یہاں خرچ چلا لیا، پاجامہ پھاڑ دیا، پاجامہ پھٹا ہوا پاجامہ پہن لیا، اور اتار دے گا تو ہم بھی اتار دیں گے۔ ارے نہیں بھائی، کل کا وہ زمانہ تھا کہ پھٹا ہوا کپڑا پہن کے لوگ باہر نہیں نکلتے، غریب آدمی بھی پھٹا ہوا کپڑا پہن کے سماج میں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج ایسا بیوقوف بنا دیا یہودیوں نے، یہاں سے پھٹا ہے یہاں سے پھٹا، جیسے بھیک مانگ کے لائے۔ اور بال، اللہ کی پناہ، بال ابھی کچھ نوجوانوں کے بال یہاں سے غائب رہتے ہیں، جیسے کوئی JCB جا رہے تو اس نے بال کو کھینچ لیا، یا تو کہیں سے پھنس کے بال اتنا غائب، چمگادڑ نے بال اچھال، بہت اچھے لگتے ہیں بھائی۔ ارے یہاں سے بال غائب ہے، یہاں سے غائب ہے، یہاں پہ بال، وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے لگے، وہ کہہ کر قسم کھا کے کہتا تم اچھے نہیں لگتے، بس تمہارا ایک جنون ہے۔ بھائی ابھی آپ کو کرتا پاجامہ اتار کے کہا جائے، نیکر اور ٹی شرٹ پہن کے کہا جائے کہ آپ بازاروں میں گھومو تو آپ اچھے لگو گے؟ ارے بولو بھائی، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن جن کے دماغ سڑ چکے ہیں، جن کے دماغ میں گندگیاں پھیل گئی ہیں، وہ آپ دیکھو دریاؤں کے ساحلوں پر یہاں چھوٹا کپڑا پہن کے عورتیں گھوم رہی، وہ سمجھتی ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں وہ اچھی نہیں ہے، وہ کون کی سب سے گندی کون، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جو شریعت کی نگاہ پر اس پر نظر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں تم اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ بھی تو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جو ننگی دریا کے ساحلوں پر لیٹی ہوئی وہ مستیاں کرتی ہیں، عیاشیاں کرتی ہیں، اور وہ بھی تو وہ سمجھتے ہیں، جو اسکرٹ پہن کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ہم بہت اچھی لگ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جہنم کی آگ جس دن تمہیں دبوچے گی کوئی بچانے والا نہ ملے۔ اس لیے نبی کی سیرت پر چلنا سیکھو، نبی کی اسوے پر چلنا سیکھیے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیے۔ آج بھی اپنی قبروں میں بہت سی قومیں چلا رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں اے مجھے بچانے والوں بچاؤ، لیکن آج انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ تو ایسا قہار و جبار ہے، ایسے جلال میں ہوگا کہ جس نے دنیا سجائی تھی اپنے نبی کے لیے کہ میرے بندے جائیں گے دنیا میں اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن بندوں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی، ایک دن اللہ جلال میں آئے گا، اتنی لمبی چوڑی دنیا جس کا ناپنا ناممکن، اتنا چوڑا چکلا آسمان، اتنی چوڑی چکلی زمین جس کو تم ناپ بھی نہیں سکتے، جس میں تم پوری دنیا میں چل بھی نہیں سکتے، گھوم بھی نہیں سکتے، وہ اللہ سیکنڈوں میں اسرافیل کو حکم دے گا دنیا توڑ دے۔ آپ اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت رکھیں گے؟
قرآن کہتا ہے کہ اس دن کسی کے اندر کوئی جرأت نہیں ہوگی کہ اپنے رب کے سامنے کلام کر سکے. انبیاء بھی جو رب کے چہیتے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکے, اللہ سے کلام کر سکے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, ان کے یہاں سجدہ ریز ہوں گے, سجدہ کریں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا فاشفع تشفع. اس دن بھی جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, یہ گودے پگھل کر کے قیامت کے دن لوگوں کے کانوں سے اور ناکوں سے منہوں سے باہر آئیں گے. وہ دن ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. وہ دن ہوگا جس دن سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن ہمارے نبی کس کو کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی. ہم کو ہمارا نبی اتنا چاہتا ہے اور ہم نبی سے اتنی بے وفائی کرتے ہیں, اے نبی آپ کی داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی. ارے ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی, نبی کے ہم خود دشمن ہیں, دوسری قوم دشمن نہیں, ہم خود دشمن. نبی کا قول, نبی کا فرمان ہم خود توڑتے ہیں, کوئی دوسری قوم نہیں توڑتی. ہم یہاں سے ہی چلاتے ہیں فلاں نے مسجد توڑ دی, فلاں نے مسجد گرا دی, فلاں نے مسجد کے نیچے شیلنگ نکال دیا, فلاں مسجد کے نیچے مندر نکال دیا. ہم خود نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں نہیں آؤ گے تو مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں گے. قرآن کو نہیں کھولو گے تو پڑھنے کی طاقت چھین لی جائے گی. آج ہمارے درمیان میں قرآن موجود ہے, ان کے الفاظ بھی موجود ہے. آج مسلمان کھول کے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. کل وہ دن بھی آئے گا کہ آپ موجود ہوگے, دنیا زمین موجود ہوگی, مساجد موجود ہوں گی, قرآن موجود ہوگا, لیکن ان کے اندر سے اللہ الفاظ اٹھا لے گا. آپ پڑھنا بھی چاہو گے تو نہیں پڑھ سکتے. آپ توبہ کرنا چاہو گے, آپ کی توبہ آپ کے منہ پہ الٹی مار دی جائے گی. آپ کچھ بھی کرو گے, آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے مسلمانوں اللہ سے توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.